اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، دروشی پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں جو آیات یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہیں میں انہیں تلاوت کروں گا، پھر ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اور تجوید کے ساتھ انشاءاللہ۔ چونکہ قرآن پاک ہر ایک فرد کا ہاتھ میں پکڑنا، میں نے کل بھی بتایا تھا، پیٹھ بھی ہوتی ہے، ادب کا بھی خیال تھا، تو پھر ہمارے ایک ساتھی نے ہمارے ساتھ یہ تعاون کیا، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کی آنے والی منازل کو بھی آسان فرمائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، تو تاکہ سب لوگوں کو یہاں پر آیت پاک لکھی نظر آ جائے۔ تو یہ آپ میرے ساتھ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو آیات ہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اب چونکہ ہم نے دورانی نہیں ہے، آگے ہی پڑھنی ہے، اور اس کی تفسیر بعد میں بیان کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ یہ دونوں دعائیں وحدہ لا شریک نے سورہ فاتحہ میں لکھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائی ہیں۔ تو اب سورہ فاتحہ کا چونکہ چیپٹر چل رہا ہے، سیکھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ دو آیات پڑھا دی ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام، ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم کہتے ہیں مالک ان کے صدقے سے ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ 5 وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں، 5 وقت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اپنے بچے بیمار ہو جائیں، والدین بیمار ہو جائیں، تو آپ اس سورہ پاک کا دم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ چاہے کہ میں نے تو سورہ فاتحہ کا دم پڑھا ہے تو شفا تو نہیں ملی، فرمایا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی ہم نے نہیں چھوڑی، تمہاری روحانیت میں کمی ہے، تمہاری روحانیت میں کمی ہے۔ تو اس سورت کو سورہ شفا کہا گیا ہے، یہ اس سے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ اچھا، دم کرنے کی اجرت کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ قرآن پاک کا دم کسی کو کیا جائے، اگر کوئی اس پر پیسے لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ دم کرنے پر جو پیسے لیے جاتے ہیں کیا ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5749 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جلیل القدر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، تو ایک جگہ پر ہم نے قیام کیا، ایک لڑکی نے آ کر یہ کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے۔ تو ہمارے لوگوں میں سے ابو سعید کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ کوئی دم کر سکتا ہے آپ میں سے؟ کہتے ہیں ہم میں سے ایک بندہ چلا گیا دم کرنے کے لیے، تو وہ جس کو بچھو نے ڈنگ مارا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے ہمیں انعام میں 30 بکریاں بھی دے دی۔ اب جب 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، اس نے ہماری ضیافت بھی کی، ہم اسے لے آئے، سوچ رہے تھے حضور کو بتائیں یا نہ بتائیں، حضور تو ڈانٹیں گے نا، بکریاں لے لی ہیں، دم کرنے کا معاوضہ لے لیا ہم نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔
کیا فرمایا؟ اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ یہ بخاری شریف کی، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو حضور نے پوچھا اپنے صحابی سے کیا جا کر دم کیا تھا؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نے ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کا جا کے دم پڑا تھا۔ تو اس لیے اپنے بچوں پر، اپنے والدین پر آپ اس صورت کا دم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت اس سورہ پاک کی شان میں بتا دوں۔ ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور چونکہ ابن عباس صحابی رسول ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے؟ سید الملائکہ ہیں، جبریل ہیں، تو انہیں کیسے انہوں نے پہچانا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے جانے کے بعد بتاتے تھے کہ تم میں سے فلاں صحابی کی شکل میں جو آیا تھا وہ جبریل بیٹھا ہوا تھا۔ اور حضرت جبرائیل جو تھے وہ داہیہ کلبی حضور کے ایک صحابی ہیں، بہت خوبصورت صحابی تھے، خوبصورتی ان پر ختم تھی، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ اور داہیہ کلبی اتنے خوبصورت ہیں، کبھی انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں جاتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہی نہیں اتارا، نقاب میں رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا تھا داہیہ کلبی آپ اتنے پردے میں کیوں رہتے ہیں؟ دیکھیں ہماری عورتیں یہ بچیاں پردہ نہیں کرتی جنہیں حکم قرآن دے رہا ہے، یہ مرد ہو کر اپنے چہرے پر نقاب اوڑے رکھتے تھے۔ حضرت داہیہ کہہ رہے تھے مجھے اللہ نے اتنا حسن دے رکھا ہے کہ اگر میں اپنا پردہ ہٹا دوں تو عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اتنے خوبصورت تھے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کسی اور کو نہیں چنا، حضرت داہیہ کلبی کو چنا، سب سے خوبصورت ہے، نبی پاک کو پسند ہے، میں اسی کی شکل میں جاؤں گا۔ درمیان میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جانے کے بعد حضور فرماتے تھے کہ تمہارے درمیان داہیہ کلبی کی صورت میں جو بیٹھا تھا وہی تو جبریل امی تھا۔ تو حضرت جبریل موجود تھے، ابن عباس کہتے ہیں موجود تھے۔ اچانک نہ ہم نے آسمان پر ایک چرچراہٹ کی آواز سنی، دروازہ نہیں کھلتا جیسے، اس کی آواز آئی۔ ہم نے یہ آواز سنی تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتایا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، صرف آج کھولا گیا ہے۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور حضرت جبریل کہتے ہیں یہ جو فرشتہ ابھی اس دروازے سے نکلا ہے نا، یہ اس سے پہلے کبھی زمین پر آیا بھی نہیں ہے، یہ زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا حضور کو، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ دو نور دے رہا ہے، دو نوروں کی بشارت عطا فرما رہا ہے، آپ سے پہلے یہ کسی کی نبی کو دیے بھی نہیں گئے۔ یعنی جو دروازہ کھلا وہ بھی پہلی دفعہ، جو فرشتہ آیا وہ بھی پہلی دفعہ، اور جو نور لے کے آیا وہ بھی پہلی دفعہ نبی پاک کو عطا ہوئے، اس سے پہلے عطا نہیں ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو نوروں کی بشارت عطا کی گئی۔ ایک نور اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ فاتحہ کا عطا فرمایا۔ دیکھیں اس کی عظمت تھی، اس کی فضیلت تھی، آیات اور بھی ہیں، برکت والی ہیں، قرآن پورے کا پورا شفا ہے، لیکن اسپیسیفک اس کو سائڈ پر رکھ کے حضور نے بتایا کہ پہلی دفعہ دروازہ کھلا، پہلی دفعہ فرشتہ آیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا بھی نہیں ہوئے، اور فرمایا یہ فاتحۃ الکتاب مجھے عطا کی گئی، بار بار نماز میں پڑھی گئی۔ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ دو آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ تو سامعین محترم، یہ ہمارا سبق تو ساتھ جاری رہے گا، ساتھ ساتھ ہم تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی واقعہ آئے گا میں آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں گا، مزید توجہ سے ہی بیٹھیں۔ بڑی خوشی ہے، چھوٹے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، والدین اپنے بچوں کو بھی لا رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی کچھ سیکھیں۔ مزید بھی کوئی کسی کے گھر میں کوئی جوان بچہ جو انتہائی مصروف ہے، اسے بھی کہیں نماز کے لیے وقت نکالے، اور 10 منٹ اللہ کے گھر کے لیے ضرور نکالے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔